السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بڑا غلغلہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر دفاع کے معاملے میں، لیکن یہ غلغلہ ہمیں پاکستان کی اکانومی کے اندر ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اس کنفلکٹ میں دنیا کے اندر وہ اپنی صورتحال بنا لی ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت میں آپ کہہ لیں کہ تین محاذ ایسے ہیں، ایک اکانومی کا، آپ خارجہ کا اور دفاع کا، جس کے اندر بہت بہتر طریقے سے عمل ہو رہا ہے۔ لیکن چوتھا محاذ جو انسان ہے، جو بالکل سائلنٹ ہے، جو نظر نہیں آ رہا، وہ ہے سیاست کا۔ سیاست کے اندر بھی کچھ ایسی ہلچل ہو رہی ہے کہ جو ظاہراً ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بات ہم کہاں سے شروع کریں ان چاروں کے اندر؟ تو پہلے کرتے ہیں خارجہ سے۔ خارجہ میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کی ٹیم بالکل اسی طریقے سے جیسے اکانومی کے اندر وہ ایسے قدم اٹھایا کرتے تھے کہ جیسے جیسے وقت آتا رہتا تھا، فنڈز اکٹھے ہوتے رہتے تھے یا فنڈز پے کرنے ہوتے تھے تو وہ پے کر دیے جاتے تھے، اور یہ تمام چیزیں جو اسی دن اچانک سے وہ ڈالر کو مارکیٹ میں سپریڈ کیا کرتے تھے، پھر سک کیا کرتے تھے مارکیٹ سے، اور اس کے بعد جو انسان یہ سارے معاملات کو بہتر طریقے سے چلاتے تھے کہ پریشر کہاں سے آنا ہے اور کہاں پہ ہم نے اس کو شو کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ڈار صاحب نے اپنی پوری ٹیم کو جو انسان پوری دنیا کے اندر بہترین طریقے سے گھمایا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، جس کے ڈائریکٹلی بینیفٹس پاکستان کی گورنمنٹ کو مل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے اگلا دفاع کا۔ دفاع کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جیسے ہی باجوہ ڈاکٹرائن قابو کی گئی اور ان عزائم کا پتہ لگ گیا کہ باجوہ ڈاکٹرائن چاہتی کیا ہے، کہ جس پہ ہمارا گلہ ہمیشہ یہ رہے گا کہ اگر آپ کا چیف ہے اور وہ اس حد تک پاکستان سے دشمنی کرتا ہے اور آپ اس کو محض اس لیے کہ وہ ہمارا چیف رہا ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سوچ کو نہیں بدلیں گے اور ایسے کرائم کے اندر ان کو سزا نہیں دیں گے، تو پھر اگلا چیف کچھ اور کچھ کر لے گا۔ پھر کبھی کسی کا ذہن تبدیل ہوگا تو فوراً وہ ٹیم بنائے گا نکموں کی، لوٹ مار کرنے والوں کی، اور وہ کہے گا کہ چلو چلو۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ سیٹ اپ ختم ہوا تو اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ تھا اس کے اندر بتدریج ہمیں تو 8-10-15 میکسیمم یہ ہمیں سامنے نظر آتی ہیں تبدیلیاں۔ ادروائز تو جو نیچے تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو بہت اہم ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بااثر ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بتدریج جو نا تبدیلیاں آئیں، جو انتہائی قابل ترین لوگ تھے ان کو فرنٹ پر لایا گیا، اور جو بے ایمان اور جنہوں نے مالی مفادات حاصل کیے ہوئے تھے ان کو بے اثر کر دیا گیا، سائڈ پر کر دیا گیا، کسی کو دوسرے راستے دکھا دیے گئے۔ بہت سارے معاملات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک ہائیڈ ہیں، جو میرے پاس بھی ایگزیکٹلی تو چھوڑ ہی دیں، آتی نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ خوشبو آ جاتی ہے، وہ بھی نہیں آئی۔ لیکن ہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ماضی کے اندر، یعنی کہ پچھلے 2 سال کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، اور جو چھوٹے والے ہیں ان کے ساتھ کیا نتائج ہوئے۔ میں تو وہی ہوں کہ بھائی جو کہتا تھا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر 4 بکرے، 4 بھیڑیے، 4 خرگوش، ان کو جو سنا دی گئی، کسی کے نام بھی نہیں آئے، اور یہی تھا کہ جناب اتنے میجر جنرل، اتنے کرنل اور اتنے، نہیں کچھ ہوا۔ لیکن کیا اس کے نیچے بے اثر کیا گیا؟ وہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ وہ نظر نہیں آتا۔ یہ کس طرح کی ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ کیا ان سے مال لے لیا گیا؟ یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ قابل ترین لوگ آئے، بہترین۔ دیکھیں، ایک کے پاس ایک 9mm کا پسٹل، اور دوسری جانب جو انسان 10 بندے ہیں اور ان کے پاس کلاشنکوف ہے، اور جو جس کے پاس 9mm کا پسٹل ہے وہ ایک چھوٹی جگہ پہ موجود ہے، تو اس کو 9mm کی تربیت بہت اچھی ہے کہ خود کو بچانا کیسے اور دوسرے کو ٹھوکنا کیسے۔ جس کے پاس 10 کلاشنکوف ہیں، 10 بندے ہیں، لیکن ان کو اسی بات کا مان ہے کہ ہمارے پاس کلاشنکوف ہے، تو پھر وہ معاملہ جو ہے نا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ 9mm والا جو ہے نا 10 کے 10 کو ٹھوک دے گا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ تربیت، تیاری اور ہر چیز کا جو نا جو افادیت ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں دفاع کے بعد جو نا اکانومی کی۔ اس وقت میں
مریم نواز شریف تقریباً میری معلومات کے مطابق وہ بڑی جو میٹنگز ہیں ان کے اندر اپنی رائے رکھتی ہیں اور بتاتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، اور اس بات کا جو ہے میاں محمد نواز شریف کی انسٹرکشنز پہ کام ہو رہے ہیں. یعنی کہ جہاں پہ وہ آپ کو ہر وقت پنجاب میں خدمت کرتی نظر آتی ہیں، وہاں پہ اکانومی کے معاملات کو ریڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر مستقبل جو ہے سیاست کا وہ ہم اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو وہ رائے دیتی ہیں اس کو بھی بڑا اہمیت دی جاتی ہے. اور جو اکانومی کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ معاملات اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو پاکستان کو اکنامکلی بہت زیادہ مضبوط ہونا ہوگا، تب وہ دنیا کو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ لیڈرز ان کے ساتھ چل سکے گا. لیڈرز اس ٹائم میں کون ہے؟ چائنا ہے، ہمیں ترکی نظر آتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان نظر آتا ہے، پھر یہ جو کنٹریز نظر آتے ہیں، آذربائیجان کیونکہ برے وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہے تو وہ بالکل ایک فرینڈلی ہے، لیکن یہ ایران، افغانستان، اس طریقے سے دیگر ممالک، بہت سارے افریقہ کے ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں اس گروپ کے اندر. تو اس گروپ کو اگر فرنٹ سے کے لیڈرز میں ساتھ چلے گا، چائنا کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور پاکستان اگر دفاعی مارکیٹ جو ہے وہ بنتا ہے چائنا کی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ چائنا کا مزاج اور معاملوں کے اندر اور طرح کا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بڑا فرینڈلی ہے. مڈل ایسٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے، افریقہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جو بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ پاکستان کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ماحول، معاملات، ہر چیز، زبان اور طریقوں سے، یعنی کہ اور چائنا بہت اس ٹائم میں اسکائی ہائی پر ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ایک چیز لیٹ سپوز میں نے بائی کی ہوئی ہے، تو میرے سے جو ہے نا پھر جب لوگ بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ تم نے کیا حاصل کیا، کیا دیکھا، کیا فرق ہے، کیونکہ تم تو کئی جگہوں کے باہر ہو. اسی طریقے سے پاکستان فرنٹ پر ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے فیوچر میں انڈیا کا جو یہ اپنی ایگریشنز دکھا رہا ہے وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اس سے ہٹے گا تو ان کی اپنی اندرونی معاملات بہت زیادہ خراب ہوں گے، اور اگر وہ ایک غلطی کرے گا تو اب جتنے مرضی سعودی عرب سے فون آئے تو ان کی گارنٹی یہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم میں اگر یہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس بات کے ہم گارنٹر ہیں. اور وہ جس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے، اب سعودی عرب شرمندہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تو یہ بات کی گارنٹی دی تھی اور یہ پھر اس طریقے کی کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک جموں و کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ، اور یہ ایک بڑا ایک شہر کی جو انسان ہے وہ اس کے بعد وہ سوچ رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے بہت بڑا پروگرام بنا لیں گے، وہ جھاگ بیٹھ چکے ہوئے ہیں. وہ جو ایک انڈیا نے ایک ایسا بھدا پلان دیا تھا نا، اس کے اوپر سے سعودی عرب اور کئی کنٹریز وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو کسی قابل نہیں ہے. پھر پاکستانیوں کے اوپر جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر مڈل ایسٹ کا ٹرسٹ ہے، انڈین کے اوپر ایک ٹکے کا ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور انڈین جتنی نفرت کرتے ہیں اس کی رپورٹس ہی نہیں پہنچائی جاتی، تو وہ پہنچ رہی ہیں اب. اور پھر یہ جو ایک گوادر اور کراچی اور پورا بلوچستان، پورا پاکستان آپ سمجھ لیں انکلوڈنگ، تو یہ سب جو ہے نا اب مڈل ایسٹ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں نظر آتا. یہ بار بار رپورٹس ان کے پاس جا رہی ہیں، جیسے کہ اگر کراچی جس طریقے سے اس کے اندر دہشت گردی کروائی گئی تھی اس لیے کہ دبئی بن رہا تھا، دبئی کی ترقی کے لیے کراچی کو دبانا بہت ضروری تھا. تو اس وقت میں کیونکہ مارشل لگانے والوں کے بڑے شوق ہوتے تھے کہ بس ہم یہاں پہ جو ہے نا شریعت نافذ کر دے، تو وہ اور خود ارب پتی ہو گئے. اور بس اب کیا کہیں، چلیں وہ موضوع اس طرف چلا جاتا ہے. یہ چیز ہوگی. اب سیاست میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر کے جو نا بڑا آپ کہہ لیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. سیاست میں جناب جب پاکستان کو یعنی کہ 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے 2024، اور جو سچویشن بنتی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کی حتی الوسع خواہش تھی کہ ایک ایسا جال بنے کہ وزارت عظمیٰ ہمارے پاس آ جائے. اور اس وقت میں بہت اثرات تھے فیض نیٹ ورک کے، اور فیض نیٹ ورک نے پوری کوشش کی الیکشن کے اندر کہ کسی طریقے سے ایسا رزلٹ نکالا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ حکومت کے اندر آئے اور پھر نظام کا بیڑا گرک ہو. اور اس کے اندر پورے طریقے سے جو ہے نا وہ زرداری صاحب شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے پچھلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس سے
اس وقت میں یہ بات کہی تھی کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر دے گا تو کیا فرق پڑے گا. تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیز تھی کہ جو پی ٹی آئی سے منسلک ہے کہ پہلے ڈیفالٹ کروانا ہے پھر ڈی نیوکلیئر کریں گے، اور یہی پلان تھا. لیکن کچھ لوگ تھے ایکٹیو ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو چنا، انہوں نے اپنی زبانیں کھولیں، انہوں نے ہر طرف معلومات دیں، معاملہ بچ گیا. تو اب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو نا گراؤنڈ کے اوپر بہت بری ہو گئی ہے. سندھ کے اندر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر تو ان کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو یہ جو تھا نا کہ جب سارے آئینی عہدے ہم رکھ لیں، انجوائے ہم کریں، جو وزن آئے گا وہ نون لیگ پہ آئے گا، اور جو انجوائے کریں گے اس کے اندر ہم فرنٹ پہ آ جائیں گے. تو وہ ایسا ہوا نہیں. قدرتی طور پہ پی ایم ایل این نے بہت طریقے سے لیڈ کیا، اچھے طریقے سے. جو اس میں زیادتی ہو گئی ہے تھوڑی سی وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو گئی. اس میں تھوڑی سی ان کی اپنی بھی غلطی ہے، لیکن انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ریکور کیا ہے، جو ابھی نظر نہیں آ رہا. اور سال کے بعد، 1.5 سال 2 سال کے بعد بہت واضح نظر آئے گا کہ مولانا بہت اچھے طریقے سے ریکور کر رہے ہیں. اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ ہر دن جو نا پیچھے جائے گی. یہ ہے سیاست کے اندر کا ماحول. مریم نواز شریف ہر دن آگے بڑھتی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کے اوپر جو گلا شکوہ تھا میرے جیسے لوگوں کا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ان کی جو اپریسیشن ہے وہ بنتی ہے. تو وہ ٹکا ہوا قسم کا نا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، یا ان کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے، یا اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لیتے ہیں. جبکہ لیڈر جو ہے نا میاں محمد نواز شریف، وہ یہ کہتے ہیں کہ بازا اوقات اسٹیبلشمنٹ وہ کچھ مانگتی ہے جو ان کے اپنے لیے اور اسٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہاں پہ روکنا ضروری ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب نہ ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ اس مزاج کے مالک ہیں. تو یہ فرق پڑتا ہے، اور اس لیے ان کا کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اگر ایسی صورتحال کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تو وہ اسٹیٹ کو بھگتنی پڑے گی. بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا. چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر رہے ہیں آپ، بیل آئیکن بھی دبائیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا سننے کا اور سوال کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.